من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله مولانا العظيم. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان، بہت مہربان، جو روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ الحمدللہ رب العالمین سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہوا. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. الرحمن الرحیم، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان اور بہت مہربان. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات سورۃ فاتحہ بار بار پڑھتے ہی رہتے ہیں اور اس مجلس میں پڑھنے اور سننے کا موقع ملا ہے. مجھے تھوڑی سی بات عرض کرنی تھی. بچے کی تلاوت کی برکت سے ذہن بھی ادھر منتقل ہو گیا. دعا فرمائے میرے جیسے بے ہنر سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی علم، کوئی عمل کی لائق بات کہلانا چاہے تو ان کی قدرت سے کیا بعید ہے. اور ہم سبھی لوگوں کو اگر عمل کی توفیق دے دیں تو ان سے کون پوچھنے والا ہے. جو بندہ طلبگار ہوتا ہے اور چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور عطا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جو بندہ طلبگار ہوتا ہے، جس کے اندر طلب ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی رضا اور عطا اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. سورہ فاتحہ انتہائی بابرکت سورہ ہے. سورہ فاتحہ وہ مبارک سورت ہے جو قرآن کریم کی سب سے عظیم اور بڑی بابرکت سورت ہے. اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ قرآن کے 2 ثلث کے برابر ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحۃ الکتاب تعدل بثلثی القرآن. اس روایت میں سورۃ فاتحہ کو قرآن کے 2 ثلث کے برابر جو کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ کو 1 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو قرآن کے 2 ثلث یعنی 20 پارے تلاوت کا ثواب ملے گا. ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھے تو ایسا ہے جیسے اس نے 20 پارے کی تلاوت کی.
اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے میں مشکل سے 2 منٹ لگتا ہے اور ثواب 20 پارے تلاوت کرنے کا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ایسی ہی مبارک سورہ ہم کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی، اور اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھ لے تو 2 قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے۔ ان عبد الملک بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ کسی نے صحابہ میں سے اس کے کان میں سورہ فاتحہ پڑھی اور وہ شخص بالکل تندرست ہو گیا۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے۔ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے اور اس میں تمام بیماریوں سے شفا موجود ہے۔ ام القرآن یعنی پورے قرآن کی ماں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ اور سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو موت کے علاوہ تمام چیزوں سے حفاظت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لو۔ سورہ فاتحہ الحمد شریف، سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف، یہ پڑھ لو تو موت کے علاوہ تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاؤ۔ موت کے علاوہ کوئی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک روایت میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ تنہا ان تمام چیزوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے جن کے لیے پورا قرآن کافی نہیں ہوتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ تنہا ان تمام چیزوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے جن کے لیے پورا قرآن کافی نہیں ہوتا۔ اور اگر سورہ فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پورے قرآن کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سورہ فاتحہ والا پلڑا 7 گنا بھاری ہو جائے گا، 7 گنا بھاری ہو جائے گا۔ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور پورے قرآن کو پڑھ لیا۔ قرآن سے پہلے آسمانی تینوں کتاب ہیں، تورات، زبور، انجیل۔ جس نے سورہ فاتحہ پڑھا تو ایسا ہے جیسے اس نے تورات بھی پڑھا، زبور بھی پڑھا، انجیل بھی پڑھا، پورا قرآن پڑھا۔ سورہ فاتحہ کا نچوڑ علماء لکھتے ہیں سورہ فاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ سورہ فاتحہ میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ تو سورہ فاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ، اور بسم اللہ کا خلاصہ لفظ باب، اور خلاصۃ الخلاصہ بسم اللہ ہوا،
اور بسم اللہ کا خلاصہ ہے با، اور با کے معنی ہے صاف، یعنی ملانے کی، اس لیے قرآن بھی ملانے ہی کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن لانے کا مطلب سمجھ میں آ گیا، یہ کلام بندوں سے اللہ کی دوستی، اس کا تعلق پیدا کرنے اور اس کی محبت کو زندہ رکھنے کے لیے قرآن آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن لانے کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ یہ کلام بندوں سے اللہ کی دوستی، اس کا تعلق پیدا کرنے اور اس کی محبت کو زندہ رکھنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، اس ارادے کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں قرآن۔ بہت سارے ایسے اللہ کے بندے گزرے جن کا مشغلہ ہی قرآن کی تلاوت تھا، بنتے قرآن، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن قرآن، اس قرآن کے ذریعے سے ہی ولایت مل گئی اور اللہ کے ولی ہو گئے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، اکثریت تو ایسی ہے جو سال میں ایک بار رمضان میں قرآن کو چھوتی ہے اور پڑھ لیتی ہے، اس کے بعد رکھتے 11 مہینے غائب۔ اور جو کچھ لوگ ہیں جو پورے سال پڑھتے ہیں، تو کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی ایک پارہ پڑھ لیا کبھی آدھا پارہ پڑھ لیا، اور وہ بھی پڑھا تو پوری توجہ، دھیان، عظمت، احترام کے ساتھ نہیں۔ اس لیے جو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق حاصل ہونا چاہیے، قرآن کا نور سینے میں آنا چاہیے، اس سے محروم، اس سے خالی۔ حضرت 4 امام ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، تو پوچھا کہ اللہ، تیرے سے قریب ہونے کے لیے، تیرا قرب حاصل ہونے کے لیے، تیری دوستی تعلق حاصل ہونے کے لیے کون سا عمل اختیار کیا جائے جس کے ذریعے سے آپ سے قریب ہو جاؤ؟ اتنا بہترین سوال کیا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ احمد کلام اللہ، میرا قرآن، اگر کوئی مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، مجھ سے نزدیک ہونا چاہتا ہے، تعلق چاہتا ہے، تو قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ امام صاحب کو میری طرف سے، آپ کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے اپنی شان نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ امام صاحب نے فوراً اللہ سے سوال کیا، جب اللہ نے فرمایا کہ احمد میرا کلام، تو امام صاحب نے سوال کیا کہ اللہ، سمجھ کر پڑھنے سے آپ کا قرب ملے گا یا بلا سمجھے بھی؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ احمد، سمجھ کر پڑھے تب بھی میرا قرب ملے گا، اور بغیر سمجھے پڑھے تب بھی میرا قرب ملے گا، دونوں حال میں مجھ سے قریب ہو جائے گا۔ سمجھ کر پڑھنے سے کیا مطلب؟ اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے ترجمے کو نہ جانتا جی اور پڑھے تو بھی میں اس کو اپنا قرب دے دوں۔ کتنا اللہ مہربان اپنے بندوں پر، اسی کو کہتے ہیں رحمان الرحیم۔
ہم نے اللہ کے رحمان رحیم ہونے کو اپنی چاہت اور اپنے مزاج کے حساب سے سمجھ رکھا. ڈھٹائی کے ساتھ، بے غلطی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں جی، کرے جاتے ہیں رکتے نہیں. اور کوئی کہے ارے کیا مولانا تم پیچھے لیتے ہو، ہر وقت ڈراتے رہتے ہو، بڑا رحمان رحیم ہے. یہ ہم نے ایسا سمجھ رکھا ہے. یہ ہے دیکھو رحمان رحیم جی، یہ سمجھ کر پڑھو تو بھی وہ اپنا قرب دے، اور بلا سمجھے اس کے معنی اور مطالب کو نہیں سمجھتے تو بھی وہ اپنا قرب دیتے ہیں. چونکہ اللہ تو اس بات کا عالم ہے، جانتا ہے کہ میرے بندوں میں بڑی تعداد ایسی ہوگی جو عالم نہیں ہوں گے، جو قرآن کے معنی مطالب کو نہیں جانتے ہوں گے. بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو عالم ہوں گے، جو قرآن کے معنی اور مطالب کو جانتے ہوں گے. اکثریت تو ہے. اگر اللہ کہتے کہ ہاں سمجھ کر پڑھنے پر تو ہم تو محروم ہی لیتے، بس عالموں کو ہی ملتا. لیکن قربان جائیں ہم اللہ رب العالمین کی رحمان رحیم ہونے پر کہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، سمجھ کر پڑھو گے تب بھی میرا قرب دوں گا، اور بلا سمجھے پڑھو گے تو بھی اپنا قرب دوں گا. قرآن حبل اللہ ہے. قرآن کیا ہے؟ حبل اللہ، یعنی اللہ کی رسی. قرآن مقدس حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی. اسی کے متعلق قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بِحَبْلِ اللَّهِ اے جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. میری رسی کو سب مل کے مضبوط پکڑ لو. بحبل اللہ جی، اللہ کی رسی. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن. کنویں کے اندر بعض مرتبہ اترتے ہیں لوگ صفائی کے لیے، موٹر اتارنے کے لیے، یا پینٹر لوگ جھولا ڈال کے بلڈنگ کھودتے ہیں تو رسی ہاتھ میں ہوتی. اگر رسی چھوڑ دے کیا ہوگا؟ کنویں والا رسی چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ گرے گا، ہو سکتا ہے مر جائے، شدید چوٹ آ جائے. ہم نے آپ نے بھی امت مسلمان نے آسمان سے جو اللہ نے رسی اتاری لٹکائی ہے قرآن، اس کو ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اس لیے حادثے ہی حادثے، ایکسیڈنٹ ہی ایکسیڈنٹ اور اگر رسی کو تھامے رہے، وہ پینٹر اگر رسی کو تھامے رہے گا بخیر و عافیت اتر آئے گا، وہ مانا بخیر و عافیت باہر آ جائے گا. اور رسی چھوڑا کہ موت کے منہ میں گیا. میرے پیاروں، اس وقت ہم نے امت مسلمان نے اللہ کی اس رسی کو، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، چھوڑ رکھا. اس لیے سارے جو کچھ حالات ہیں اور ہماری جو گد بن رہی ہے اس کی وجہ ہے. اس لیے خیریت اسی میں ہے کہ اللہ کی رسی کو میں اور آپ اور ہر ایمان والا اس کو مضبوطی سے پکڑ. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس میں حبل اللہ سے قرآن مقدس مراد ہے. حدیث پاک میں بھی حبل اللہ سے قرآن مراد ہونا واضح ہوتا ہے. اب قرآن مقدس جتنا مضبوط رشتہ ہوگا اتنا ہی آسانی سے اوپر پہنچ جائے گا، اور جتنا تعلق ڈھیلا اور کمزور ہوگا اتنا ہی بیچ میں گرنے کا خطرہ ہے. اور نہ بھی گر، اور اگر نہ بھی گرا تب بھی سانس اوپر نیچے ہوتی رہے گی. جیسے کوئی ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے پھر جب اوپر سے زمین دیکھتا ہے تو سانس پھولنے لگتی ہے، حالانکہ اتنی محفوظ جگہ بیٹھا ہے. ایسے ہی اس کا حال ہوگا. اس لیے قرآن سے رشتے اور تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر رکھنا چاہیے تاکہ آخرت کی زندگی سکون کے ساتھ گزر سکے اور وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو. انسان کا اصل ٹھکانہ جنت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو
تخلیق کرنا چاہا، پیدا کرنا چاہا، تو سب سے پہلے فرشتوں سے استفسار فرمایا، پوچھا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگی، جی میرا خلیفہ، میرا نمائندہ ہوگا، میرا نائب ہوگا، وہ زمین پر میرا نائب ہوگا اور وہ میرے احکام کا نفاذ کرے، میرے احکامات کو زمین پر قائم کرے گا، لاگو کرے گا۔ تو اس پر فرشتوں نے جو کچھ اللہ سے جواب میں کہا، اس کو اللہ نے کلام اللہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام بتلائے، ان چیزوں کو ملائکہ پر پیش کیا اور فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے اپنی لا علمی کا ظاہر اظہار کیا۔ حضرت آدم سے پوچھا گیا تو حضرت آدم نے فوراً تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس طرح حضرت آدم کی برتری فرشتوں پر ثابت ہو گئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود بنایا گیا اور تمام ملائکہ کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے نہیں کیا، اس کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ پاک سے راندے درگاہ کر دیا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی برتری تمام جہتوں سے، تمام سمتوں سے، تمام مخلوق پر ثابت ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو، جہاں کہیں سے چاہو، اور پاس مت جانا اس درخت کے، اگر تم گئے تو پھر ہو جاؤ گے ظالم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مبارک فرمان کے ذریعے سے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا پروانہ صادر فرمایا۔ اب جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے، گیسٹ ہاؤس ہے۔ تو مہمان خانے کے آداب ہوتے ہیں۔ انسان جب کسی کا مہمان ہوتا ہے تو میزبان اپنے مہمان کے لیے طرح طرح کی سہولیات کا انتظام کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے مہمان کس بات سے، ہمارے مہمان کو کس بات سے نفع ہوگا اور کون سے سامان سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، چنانچہ اس کو اس کے نفع اور ضرر سے خبردار کرتا رہتا ہے۔ مہمان کو اپنے میزبان کے بتائے اصول و ضوابط کی پابندی کرنی ہوتی ہے، تب اس کو اپنے میزبان کے مہمان خانے سے کما حق و فائدہ ہوتا ہے۔ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ اللہ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اسی میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا جو چاہو جہاں سے چاہو اس میں سے کھاتے رہو، لیکن فلاں درخت کے پاس مت جانا۔ ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے اس کے پاس جانے سے ان کو روک دیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایسا مادہ رہا ہوگا جو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم پر سختی سے عمل کیا اور اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے تاکہ رب کی خوشی انہیں حاصل رہے۔ اب آدم علیہ السلام کو شیطان کا ورغلا ملا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دے دیا اور شیطان کو راندے درگار کر دیا، اور اس کے ملعون ہونے کا سبب چونکہ بظاہر حضرت آدم علیہ السلام تھے، اس کو یہ دشمنی ہو گئی تھی کہ اس کی وجہ سے میں نکالا گیا، اس کی وجہ سے میرا کباڑا ہوا، یہ آدم کی وجہ سے۔ اب اس میں کیسی آگ لگی ہوگی کہ کیسے اس کو میں گمراہ کروں، کیسے اس کا نقصان پہنچا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی کو وہ سمجھتا تھا کہ انہی کی وجہ سے میرے کباڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو حکم الہی کے طور پر تھا اللہ نے شیطان کو بھگا دیا تھا۔ اس سے شیطان کو یہ بات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بس بھاتی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام عیش و عشرت کے ساتھ جنت میں مزے لوٹے، اور شیطان راندے درگاہ ہو کر ادھر ادھر مارا پھر، اس لیے بہت ہی زیادہ متفکر رہتا تھا، فکر مند رہتا تھا کہ کیا کروں، کیسے بدلہ لوں۔
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کر کے کس طرح جنت سے نکلواؤں اور اس کو سکون قلبی حاصل ہو، کیونکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہماری دشمنی سے بھی ہوشیار کر دیا، خبردار کر دیا ہے۔ اس لیے اگر میں ڈائریکٹ اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات حضرت آدم سے کہوں گا تو وہ مانیں گے نہیں۔ اور اس کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں ایک درخت کے کھانے سے منع کر رکھا ہے۔ اس نے خیر خواہ و ناصح کروں کو دھار کر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو ورغلانے کا کام شروع کیا۔ جی، ہمدرد بن کر، نصیحت کرنے والا بن کر کے اس نے کام شروع کیا تاکہ وہ حضرت آدم اور ان کی محترم اہلیہ حضرت حوا کو جنت سے نکلوا سکے۔ چنانچہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دام فریب میں پھنسایا اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں، میری بات سنو، میں تم کو ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ نے آپ لوگوں کو جو اس درخت سے کھانے سے منع کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تم دونوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے منع کیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس کو نہیں کھانا، کہ وہ تمہیں جنت سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو اور یہاں سے کبھی نہ نکالے جاؤ تو اس درخت میں سے کھا لو، یہ تم دونوں کو ابدی ہمیشہ ہمیشہ جنت کا حقدار بنا دے گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے سن کر اس درخت سے کھا لیا جس کے کھانے سے منع کیا تھا۔ اب جنت کا لباس اتر گیا۔ حضرت آدم حوا علیہ السلام کو اس درخت کو ہاتھ لگانا بڑا مہنگا پڑا، سارا عیش عشرت آرام راحت سب رخصت ہو گیا۔ دونوں کے بدن پر جو جنت کے کپڑے تھے وہ اتار لیے گئے، دونوں کا بدن ننگا ہو گیا اور دونوں اپنے بدن کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ دونوں کے بدن کا اس طرح ننگا ہو جانا یہ پہلا بدلہ تھا شیطان کا جو شیطان نے حضرت آدم سے لیا۔ چنانچہ ان دونوں کی جب جنت میں کیفیت ہو گئی، دونوں حیران اور پریشان ادھر ادھر چھپنے لگے، تو اللہ رب العزت نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تم کو آگاہ نہیں کیا تھا؟ شیطان تم دونوں کو کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ چنانچہ حضرت آدم اور حوا دونوں نے اپنے جرموں پر اپنے رب سے معافی مانگی۔ زمین پر نزول، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام ان کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام اور شیطان مردود کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہاں سے نیچے اترو۔ ابھی تک شیطان یوں وہیں تھا، زمین پہ نہیں بھیجا گیا تھا، تو اب اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہاں سے نیچے اترو، دنیا میں جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور دنیا میں تم کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے بلکہ کچھ مدت تک رہنا ہے۔ اس کے بعد ہم تمہارے پاس یہاں واپس آنے کے اسباب اتاریں گے، ہم تمہارے پاس واپس یہیں آنے کے اسباب اتاریں گے اور ان کو اپنا کر پھر یہاں واپس چلے آنا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت سے نکال دیے گئے۔ حضرت آدم کو اللہ نے سری لنکا میں اتارا، حضرت حوا کو جدہ میں اتارا، اور صاحب روح المعانی کی وضاحت کے مطابق شیطان کو اللہ نے ابلا میں اتارا، اور اس کی بیوی کے مقام کے متعلق 3 قول ہیں۔ نصیبین، اسبہان، سجستان، حضرت آدم علیہ السلام کا اور ان کی بیوی کا جنت سے دنیا میں آنا یہ شیطانی دجل فریب کا نتیجہ ہے جو شیطان مردود نے ان کے ساتھ کیا، ان سے اپنی ازلی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے۔ شیطان جنت میں کیسے داخل ہوا؟ جی یہ بھی جو سوال آ سکتا ہے کہ شیطان تو کیسے جنت میں داخل ہو گیا؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام تو جنت میں رہتے تھے اور شیطان کو اللہ نے وہاں سے نکال باہر کر دیا تھا، تو شیطان نے حضرت آدم کو کس طرح سے بہکایا، وہاں کیسے پہنچا؟ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں، مختلف قول ہیں۔ ایک ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کی آزمائش کے لیے شیطان جنت میں داخل ہوا، دوسرا قول ہے جنت کے دروازے پر کھڑا ہو گیا
اور حضرت آدم اور حوا کو وہاں سے آواز دے کر بلایا۔ جب دونوں آ گئے تو اس نے دونوں کی حالت کو تباہ برباد کر دیا۔ تیسرا قول ہے جانور کا روپ دھار کر جنت میں داخل ہوا۔ چوتھا قول ہے خود نہیں گیا بلکہ اپنے کچھ چیلوں کو بھیج کر ان کو ورغلاوایا۔ پانچواں قول حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں جنت میں ٹہل رہے تھے، اچانک ان کے سامنے سے ایک مور گزرا اور جنت کی چہار دیواری پر بیٹھ گیا۔ جب حضرت حوا نے اس کو دیکھا تو اس کی طرف بڑھی، ان کے پیچھے سے آدم بھی ہو لیا۔ جب دونوں اس کے قریب ہو گئے تو اس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ چھٹا قول سانپ کی شکل میں جنت میں داخل ہوا۔ ساتواں قول سانپ کے منہ میں بیٹھ گیا اور سانپ نے اس کو نگل کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ سانپ کے منہ میں بیٹھ گیا اور سانپ نے جنت میں جا کے شیطان کو اگل دیا، باہر پھینک دیا۔ شیطان نے حضرت آدم سے اپنی ازلی دشمنی کا بدلہ لیا اور ان کو پھسلا کر ناصر کی صورت میں ان کو جنت سے نکلوا دیا جیسے کہ وہ چاہتا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم ماں اپنی ہلیہ جنت سے زمین پر اتار دیے گئے۔ اس کے بعد شیطان کیا خاموش بیٹھ گیا؟ نہیں، اس کے دل کی تسکین ہو گئی۔ وہ اب کسی اور انسان سے اپنی دشمنی کا بدلہ کیا نہیں لے گا؟ ایسا ہرگز نہیں، خاموش نہیں بیٹھا، آج بھی اپنے کام اور مقصد میں لگا ہوا ہے۔ پھر اس نے حضرت آدم اور حوا کا لباس اتروایا تھا، آج اس نے اولاد آدم کو ننگا کر دیا۔ جی ایسے راستے سجھائے اس نے نفس پرستوں کو جن کو دیکھ کر انسانیت انگشت بدلتا ہے، انگلی دانتوں میں دبا لے۔ حیا شرم کو خود حیا آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج فیشن کے نام پر شیطانی چیلے انسانوں کو ننگا کھلا گھمانے پر تلے ہوئے ہیں، اور خبریں تو یہاں تک ہے کہ وہ دنیا جو اپنے آپ کو مہذب کہتی ہے، وہ ہر وقت اپنی تہذیب دوسروں پر لادنے کی فکر میں رہتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اربوں خربوں ڈالر کی رقم خرچ کرنے میں درگ نہیں کرتی۔ اس کے لیے ننگا رہنا ہی انسانیت ہے۔ ان کے مرد اور ان کی عورتیں عام طور پر ایسے لباس کا استعمال کرتی ہیں جو ساتر نہیں ہوتا۔ آئے دن ننگا ہو کر مظاہرہ کرنے کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ اتنے ہزار افراد نے مادرزاد ننگے ہو کر حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی شیطانی حرکت کا نتیجہ ہے جو اس نے روز اول سے اپنا رکھا ہے، اور اس کی یہ کارستانی صرف لباس ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنا جال بچھایا ہوا ہے۔ دیکھیے آپ، شیطان نے حضرت سیدنا آدم اور حضرت ماں حوا کا لباس جنت کا اتروا دیا دشمنی میں کہ ان کی وجہ سے میں نکالا گیا، میری 70,000 سال کی عبادت پہ پانی پھرا، جی ان کی وجہ سے اس نے اس عداوت میں حضرت دونوں کا لباس اتروا دیتا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم دھوکے میں نہ رہے، یہ شیطان نے یہ ایک کام کر دیا، دونوں کو نکلوا دیا وہاں سے، تو بس اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ بیٹھ گیا تھک ہار کے کہ اب مجھے کچھ نہیں کرنا ہے۔ ایسی بات نہیں، اس نے تو اللہ سے روبرو بحث کی، مزوری کی، اور کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں گمراہ کروں، تیرے بندوں کو گمراہ کروں، میں ہدایت والے راستے پر بیٹھ جاؤں۔ کوئی اگر ہدایت والے راستے پر، صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر آئے گا، میں اس کو دھکیل دوں، نہیں آگے بڑھنے دوں، نہیں پہنچنے دوں۔ آپ دیکھیے 6 صفحے تھی مسجد میں، نماز میں 6 صفحے تھی، ایک صف کے لوگ بیٹھے ہوئے، 5 صف کے غائب۔ انہوں نے کہا کیسے بیٹھ جاؤ گے تم، کیسے سن لو گے، آپ کیسے صراط مستقیم پر ہدایت پر آ جاؤ گے؟ نہیں آنے دوں گا، تم کو بھگاؤں گا وہاں، نہ بیٹھو تو اب بیٹھو گے تو ہدایت کا سامان تمہارے سامنے آئے گا،
تو ہو سکتا ہے توبہ کر لو اور صراط مستقیم پر آ جاؤ، اس لیے نہیں پڑھتے۔ اب وہ جانے والے بیچارے سمجھ نہیں رہے، جانے والے سمجھ نہیں رہے کہ آخر ہمارے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ بھائی بیٹھو، مجلس ہو گئی، بیٹھ جائیں۔ اب تو ماشاءاللہ راتیں طویل ہو گئی، لمبی ہو گئی راتیں، دیکھیں آپ کی 7:30 بجے نماز ہو رہی۔ کون ایسا اللہ کا بندہ ہے جی جتنے لوگ چلے گئے نہیں بیٹھے، یہ سب جا کے سیدھے بستر میں پڑ گئے کہ بس سونا ہے بھائی، سونے میں کا نقصان نہیں کر سکتے۔ ایک کوئی ایسا جو یہاں سے مسجد سے نکل کے سیدھا بستر پر جا کر کے لیٹ گیا، ابھی 2-3 گھنٹے معمولی بات ہے، ادھر ادھر گپ شپ، ہوٹل پھٹ گیا، موبائل، ٹی وی سب، لیکن یہاں نہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ تھک کے بیٹھ نہیں گیا کہ بس میں نے بدلہ لیا آدم سے، ختم نہیں، تم تو آدم کی اولاد ہو، تم ہی تو آدم کی اولاد ہو، تو تم کو چھوڑوں گا تھوڑے، جب تک تمہارا آخری سانس جسم میں رہے گا تب تک میں نہیں تھکوں گا اور اپنی کوشش کو جاری رکھوں گا۔ حضرت امام محمد بن حنبل علیہ رحمہ کا آخری وقت ہے، دنیا سے تشریف لے جائے، سب بیٹھے ہوئے کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، تو فرماتے ابھی نہیں، ابھی نہیں، پھر خاموش ہو جائے، پھر تھوڑی دیر ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب افاقہ ہوا جی حالت ٹھیک ہو گئی تو صاحبزادوں نے کہا، بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ یہ کیا فرما رہے تھے بار بار، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اب لوگ آدمی یہ سمجھے کہ ہم تو کلمہ پڑھوا رہے ہیں، کلمہ پیش کر رہے ہیں، اور امام صاحب فرما رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، تو نعوذ باللہ کے کلمے سے انکار۔ تو جب بیٹوں نے پوچھا کہ ابا جان آپ فرما رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، تو کیا 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 کہا کہ بات یہ ہے کہ شیطان میرے قریب کھڑا ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ احمد تو مجھ سے بچ نکلا، تو مجھ سے بچ نکلا، بچ گیا، تو میرا داؤ تیرے پہ نہیں چلا۔ شیطان نے کہہ رہا، تو میں یہ کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک سانس باقی ہے، جب تک نہیں بچا، آخری سانس ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ نکل جائے تب سمجھو کہ بچا، تب سمجھو کہ بچا، ابھی تو نہیں، ابھی نہیں بچا میں۔ آخری سانس ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ جسم سے جدا ہو جائے گا تب سمجھو کہ میں تو ابلیس تیرے سے بچ، اللہ نے مجھے بچا لیا، محفوظ کر لیا، ابھی نہیں بچا تجھے۔ بتائیے اس کی کوشش کی انتہا دیکھیے، اور وہ اللہ کا ڈر اور خوف اور اپنی آخرت کی فکر میں کتنے ڈوبے ہوئے ہیں، کتنے فکر مند ہیں، کہہ رہے ابھی نہیں، اور میں اور تم جی بے فکر مت میں جانے، یار مسلمان ہیں ہم تو نمازی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، فلاں ڈھنگ کا، یہ کیسے ایمان پہ ہی مریں گے، کھیل نہیں ہے۔ ہاں ایمان پہ وہی مرے گا جس نے ایمان پر ثابت قدمی کی سے زندگی بھر جمع رہا اور ایمان کے تقاضوں کو زندگی بھر پورا کیا، وہی ثابت قدم جمع رہ سکتا ہے اور ایمان لے کے چلا جائے گا۔ جس نے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، ایمان پر ثابت قدم نہیں رہا جی، تھوڑی سی دولت میں ایمان کو ضائع کر دیا جی، کہہ رہا ہے قسم کھانے میں ایمان سے یہ نہیں ہوا، یہ ایسا ایمان، یہ موت کے بعد باتیں نہ کہہ رہا،
اس کی مثال ہمارے حضرت علیہ رحمہ فرماتے تھے، مٹھو ہوتا ہے نا، مٹھو طوطا بہت سے لوگ پالتے ہیں اور اس کو بہت سی چیزیں رٹا دیتے ہیں، وہ رٹ لیتا ہے اور بولتا ہے، ہماری تمہاری زبان میں بولتا ہے، کلمہ بھی رٹا دیتے ہیں، مٹھو وہ طوطا کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن جب بلی آ کے حملہ کرتی ہے اور ٹیکوا پکڑتی ہے اس کا گلا، جب کہ کلمہ پڑھتا ہے، جب کہتا آئیے حضور، جب تو ٹین 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 کرتا ہے، وہ کہاں گیا رٹاوا؟ وہ سب سکھایا تھا آپ نے، پڑھایا تھا، کہاں گیا؟ تو رٹیوے سے کام نہیں چلے گا میرے پیاروں، جو اندر میں ہوگا وہ اس سے کام چلے گا۔ جی ہم دھوکے میں، جو اندر ہوگا وہی موت کے وقت آئے گا زبان پر، اور اگر اللہ حفاظت فرمائے یہ نہیں ہے تو زبان پہ کلمہ آ جائے ناممکن بات۔ حضرت نے کہا اس کتاب میں کہ ایک شخص ہر مال بیچتا تھا، جرمن جاپان کا سامان بیچتا تھا، جی 10 روپیہ 10 روپیہ، جرمن جاپان 10 روپیہ 10 روپیہ، یہی بولا تو مرتے وقت بھی مر رہا ہے اور کہہ رہا جرمن جاپان 10 روپیہ، جرمن جاپان، یہ کہتے کہتے مر گئے، رونے کے لیے۔ تو یہ الفاظ کے رٹانے سے کام نہیں چلے گا، جو اندر ہوگا وہ آئے گا۔ بہرحال میں یہ کہنا تھا کہ شیطان جو ہے وہ آخری سانس جو میرے آپ کے اندر ہے اس وقت تک وہ کوشش کرے گا، اور اس وقت تک کہ وہ ہمیں برباد کرنے کے لیے لگا رہے گا، تھکے گا نہیں۔ ہم کا دھوکے میں جی سب سے پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے شیطان کی کہ نیکی کرے ہی نہیں، نیکی کرے ہی نہیں، سب سے پہلے اسٹیج تو یہ ہے۔ اب اگر اللہ کی مدد ہو جائے اور وہ کر گزرے تو پھر وہ یہ تھک گیا۔ جیسے مثال کے طور پر پہلی کوشش تو کہ تو نماز پڑھے ہی نہیں، مسجد میں جائے ہی نہیں، پہلی کوشش تو یہ کر لے گا، وہ پوری قوت خرچ دے گا کہ نکل جا مسجد کے سامنے سے، اذان سنتا ہو نکل جا مسجد میں مت جا۔ اگر اللہ نے مدد کر دی اور نہ جانے کس کی دعا کے صدقے میں آ گئے مسجد میں، اس لیے حکم دیا کہ مؤذن اذان کہے تو اس کے جو وہ کہے اس کے الفاظ کو دوہراؤ، جب وہ چپ ہو تو تم بھی اسی الفاظ کو دوبارہ کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ چپ ہو جائے تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو۔ لیکن وہ جب کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب نہ کہو، اب حی علی الصلاۃ نہ کہو، حی علی الفلاح نہ کہو، بل جو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں پر کہو۔ ہم لوگ لاحول کا پڑھتے ہیں، بولیے اپنی ناپسند چیزوں پر لاحول پڑھتے ہیں، جو ہمیں پسند نہ ہو اور کوئی کہہ دے ہمارے سامنے ارے کیا یار تم نے اس کا نام ہے لاحول بھیجو، اس پر لاحول بھیجو، کیا تم نے اس کا نام لے دیا میرے سامنے، تو ہم اپنی ناپسند چیزوں پر لاحول پڑھتے ہیں اور اس کو نعوذ باللہ ایسی گھٹیا معمولی چیز سمجھتے ہیں لاحول کو۔ تو جانتے ہیں جنت کے خزانوں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حکم دیا کہ جب حی علی الصلاۃ کہیں، حی علی الفلاح کہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب؟ آپ کو مجھے خبردار کیا جا رہا ہے
کہ آپ یہ اذان سن کے تشریف لے آئے نا مسجد میں اور سجدے میں چلے گئے، 17 رکعت آپ نے پڑھ لی عشاء کی، سمجھے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا کمال سمجھ بیٹھو، اپنا کمال سمجھ بیٹھو، اپنی قابلیت سمجھ بیٹھو، جی ہاں دیکھو یہ تو میں ہی ہوں جو آگے اذان سن کے مسجد میں پڑھ لی نماز، اور دیکھو کم بخت میرے ساتھ آ رہے تھے، ہوٹل سے چائے پینے ساتھ بات کرتے کرتے وہیں سے چلے گئے، نہیں آئے، دیکھو میں آ گیا، یہ تو میں ہی ہوں، میری شان سے نعوذ باللہ۔ اللہ نے کہا نہیں، حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہاں لاہور کا کیا مطلب؟ اے نمازی مسجد میں تو گھس آ گیا، یہ تیرا کمال نہیں، اس اللہ کا کمال ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی قوت بھی وہی دیتا ہے اور گناہ سے بچنے کی بھی قوت وہی دیتا ہے۔ میں مسجد میں جایا، اس نے قوت عطا کی، میں اس نماز کے چھوڑنے کے وبال اور گناہ سے بچا، یہ قوت بھی اسی نے دی۔ اپنی نماز پہ، اپنے نماز کے ادا کرنے پہ ناز مت کر لینا، اطراء مت، اکڑنا مت۔ اللہ کو ناز کرنا پسند ہی نہیں ہے، ناز کرنا تو ان کی شان ہے، ان کا حق ہے، بندے کو تو نیاز۔ شیطان نے ناز کیا، بھگا دیا، حضرت آدم نے نیاز پیش کیا، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، معاف کر دیا اور بطور انعام کے نبوت عطا کر دی۔ اس لیے نہ حکم کہا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پہلی کوشش تو کہ مسجد میں آؤ نہیں، اور اب اللہ کی مہربانی سے آ گئے، کسی کی دعا میں آ گئے، انہوں نے کہا اچھا آ گیا تو مسجد میں کھڑا ہی ہو گیا تو صف میں، ٹھیک ہے، میں ہارا تھوڑی، اتنی نماز کو نماز نہیں ہونے دوں گا، پڑھ باندھ دیا، تیرے دل دماغ کو ادھر ادھر بھٹکا دوں گا۔ اب دل دماغ تیرا اللہ کے سامنے حاضر ہی نہیں ہوگا تو کیا تجھے ملے گا نماز میں؟ آ گئے تو اب نماز کو صحیح توجہ اللہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرنا، جلدی جلدی وہ جانا ہے، اس کو کام کرنا، یہ کرنا، فلانا ڈھنگا، جلدی کی طرح یہ بھاگ۔ دعا میں جی نہیں لگنے دے گا، جلدی سے ہم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ لا الہ الا اللہ۔ اب پھر کہے گا تو کہ 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، نعوذ باللہ اللہ تو میری دعا ہی نہیں سنتا ہے، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، کیا خاک ہوگی؟ خاک ہوگی؟ دنیا میں کسی کے پاس اپنی حاجت لے کے جا، اب مانگنے جا کسی کے سامنے، ایسی غفلت کے ساتھ مانگ سکتا ہے اس کے سامنے کھڑا کر کے، دھکے دے کے بھگا دے گا۔ ادب کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، پورا 101% اس کی طرف توجہ ہو، تب پھر جا کے وہ کچھ دے دے گا، اور ہو سکتا ہے نہ بھی دے۔ تو احکم الحاکمین شہنشاہ عالم کے سامنے آ رہا ہے، الصلاۃ معراج المومنین، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی معراج ہے، اللہ سے ملاقات کا سبب ہے نماز، اس میں تو ایسے آ رہا، تجھے ابھی ہاتھ باندھنے کا بھی ڈھنگ نہیں آ، نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی سلیقہ تجھے یاد نہیں، ابھی یہ نماز سے کیا یہ قبول ہوگی تو تیری دعا قبول ہوگی؟ پھر تجھے باہر نکل گیا یار 40 سال سے 50 سال سے 10 سال سے پڑھ رہا ہوں، قبول ہی نہیں ہوتی یار، کوئی پریشانی کے پریشانی، جو لوگ نہیں پڑھ رہے مزے مار رہے ہیں، خوب مزے آرام سے، پھر شیطان یہ کہلوائے گا۔ اور کتنے ہیں جو نماز پڑھنے والے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں تو انہوں نے کہا اب آ گیا تو تیری نماز صحیح نہیں ہونے دوں گا،
جس مجلس میں بیٹھ کر تیری نماز درست ہو سکتی ہو اس میں نہیں بیٹھنے دوں. کیسے لگے؟ یہ تو وہ تھکنے والا نہیں ہے، ہارنے والا نہیں، لگا ہوا. بس آخری بات میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو جس درجے میں بھی اللہ کی مہربانی سے بھلے کام کر رہے ہیں، بھلے راستے پر لگے ہیں، دین کے کام کہنے سننے میں لگے ہیں، آ رہے ہیں بس ہمارے آپ کے بارے میں، میرے بارے میں زیادہ فکر مند ہے وہ. ہاں، جو مسجد میں آ رہے ہیں ان کے بارے میں زیادہ فکر مند ہے. جو مسجد میں نہیں آتے ان کی فکر نہیں ہے ان کو. جو ہوٹلوں میں گپے مار رہے ہیں، جی غیبت کر رہے ہیں اور ناجائز کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان سے تو بے فکر ہے. یہ تو لگے ہوئے کام میں، یہ تو ڈیوٹی پہ لگے ہوئے، کیا فکر کرو. یہ ٹھیکیدار بیٹھا ہے، اس کے لیبر ہوتا ہے جی 10-20 لیبر کا، تو جو لگے ہوئے ہیں کام پر اس کی فکر کرے ہے. بتا دیا کام کر رہے. ارے جو نہیں آیا اس میں سے 1-2 اس کی فکر کیوں نہیں آیا، کہاں گیا، اس کام میں رکاوٹ ہے، چلو فون کرو، فلانا کیوں نہیں آیا. اسکول میں جو بچہ کلاس میں حاضر نہیں اور جو بچے حاضر ہیں مدرسے میں، مکتب میں جو بچے حاضر ہیں، مولوی صاحب کو کوئی ان کا فکر نہیں، ماسٹر صاحب کو اسکول میں اس کا کوئی فکر نہیں. جو ابسینٹ ہے، غیر حاضر ہے، اس کی فکر. دیکھو جب پوچھو اس کو، اس کے گھر والوں سے کیوں نہیں آیا بچہ. غیر حاضر کی فکر ہوتی ہے اور حاضر کی فکر نہیں ہوتی جی. تو وہ تو بیچارے سب حاضر ہیں، چوری میں ہے، زنا کاری میں ہے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی سب. میں نے کہا تم تو لگے ہو پیاروں ڈیوٹی پہ، میرا کام انجام میرا، آپ سے کیا لینا دینا. تو جو بھاگے ہوئے نا مجھ سے ابسینٹ ہیں، جو غیر حاضر ہیں، ان کی فکر کر رہا ہوں. ہاں، تو تم میں سے ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے پورا فورس لگا ہوا ہے، اور جو جتنا زیادہ دیندار ہوگا اور دین کے کام میں لگا ہوگا اتنا ہی پاورفل فورس اس کے ساتھ لگا ہوگا. کوئی ایک عام مجرم ہو تو 2 پولیس والے ہتھکڑی ڈلی ہوئی اور لے کے چلے، اور خونخوار ہو جی، خونخوار ہو، ماسٹر مائنڈ ہو، بہت خطرناک ہو، تو اس کو تاریخ میں بھی عدالت میں لے کے نہیں جاتے ہیں. ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے اس کے بیانات جو ہے ہو جاتے کہ یہ بہت خوفناک خطرناک ہے، اس کو نہیں لے جانا، رستے میں کچھ کر بیٹھے گا. یہی جیل میں ہی تمہاری تو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تمہارے بیان دلوا دیں گے اور جج تمہارے کو سنا دے گا جو سنانا ہے. آپ کو وہاں تک نہیں لے جائیں گے. وہ جب جب چھوٹے موٹے کسی کو 2-4 لاٹھی مار دی تھی، لڑ گئی ہے، ان کو تو وہ 2 ہی لے جائیں گے. تو جو جتنا دین کے کام میں لگتا اس میں اتنا ہی بھاری بھرکم فورس لگتا ہے. اس کو بہت خطرناک ہے، یہ اکیلا نہیں چل رہا، بہت سے کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. اس کو کیسے قابو میں کیا جائے، اسے پورا فورس. اس کو دوسری مثال میں یہ دیا کرتا ہوں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ کبھی کبھی بلوا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے جی. تو پورے شہر میں پولیس تعینات کر دی جاتی ہے، لگا دی جاتی ہے، ضرورت ہوتی ہے ملٹری لگا دی جاتی ہے. لیکن شہر کے جس علاقے سے، جس حصے سے شروعات ہوتی ہے فساد کی، بدامنی کی جی، وہاں پر دوسرے محلوں کے مقابلے میں زیادہ فورس لگتا ہے کہ نہیں؟
بولو زیادہ فورس لگتا ہے نا کہ یہ سنویدنشیل چھیتر ہے، یہیں سے شروع ہوا تھا، یہیں بدماش لوگ آتکی زیادہ ہے، وہاں زیادہ فورس لگتا ہے۔ تو جو خیر کے اڈے ہیں، جو خیر کے مراکز ہیں، جہاں سے خیر اور ہدایت کو پھیلایا جاتا ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اب کتنا بڑا فورس وہاں وہ لگاتا ہے یہ تو تمہیں مجھے دکھتا نہیں، ابھی ہے کتنا فورس لگا ہوا ہوگا جی، اسی کی وجہ سے تو 5 صفحے غائب ہو گئی، اتنا بھاری فورس لگے، تم کہاں بیٹھ رہے ہو، ٹائم خراب، نکلو جلدی، اتنی پاورفل فورس۔ تو شیطان جو ہے وہ ایسا کچا کھلاڑی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آ گئے اور وہ ہار کے چلا جائے۔ اور آگے کی ایک قدر اور سن لو، وہ تو چلے گئے جو جانے والے تھے 5 سب کے لوگ، اب آپ بیٹھ گئے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے چلو ہم تو جیتے، اس کا فورس فیل ہو گیا ہمارے سے، نہیں، انہوں نے کہا اچھا آپ بیٹھ گئے سننے، بیٹھ گئے سننے کے لیے، ٹھیک ہے سننے نہیں دوں گا، ادھر تو یہ مولانا بولتا رہے گا، کتاب پڑھتا رہے، سناتا رہے گا، تمہارا دل دماغ کو گھماتا رہوں گا کہ کب ختم کرے گا، وہاں جانا ہے، مجھے پتہ نہیں تھی کہ اتنی دیر ہو جائے گی، کب ختم کرے گا، دل دماغ کو ادھر ادھر بھٹکاتا رہوں گا، جی نہیں لگنے دوں گا اور دھیان اور توجہ سے نہیں سننے دوں گا، یہ اس کا دوسرا حرکت۔ اتنا معمولی ہے، کھلاڑی تھوڑی ہے کہ بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ گئے تو میں چلو تم سے ہار کے بابا یہ گیا، ابھی بھی ہے یہاں، اس لیے انہوں نے کیا تمہارے بیچ میں آ کے بیٹھوں گا، تمہارے پاس ہی آ کے بیٹھوں گا، اس لیے علماء فرماتے ہیں جب مجلس میں بیٹھو قریب ہو کے بیٹھو، مل کے بیٹھو، خالی حصہ رہے گا شیطان بھر جائے گا اس میں آ کے اور وسوسے ڈالتا رہے گا۔ اب ہمارا نفس کیا کہتا ہے، ارے آواز آ تو رہی، بیٹھے یار، بیٹھے آ تو رہی آواز، سن تو رہے، یہ دل میں اس کی عظمت نہیں آنے دے گا، آ رہی ہے سن رہے بیٹھے، اب جو خالی حصہ ہے شیطان بیٹھ جائے گا، وہ اپنا کام چالو رکھے گا۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بیٹھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے، دین کی بات کرتے تھے، تو آتا کہ صحابہ اتنا مل کر بیٹھتے تھے، اتنا مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر چادر ہلا دی جائے ان کے سروں پر تو چادر میں جھول نہیں آتی، چادر میں جھول نہیں آتا، اتنا مل کر بیٹھتے تھے۔ اب پہلے بھی کئی بار کہہ چکا میں، اب تو بیچارہ معذور ہو، بوڑھا آدمی ہو، تو اس کے لیے تو شریعت نے اجازت دی ہے، رخصت ہے، بھئی بوڑھا آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھ لے، تو وہ تو معذور ہے، لیکن اب ہر کس و ناقص جی تو وہ ادب کے خلاف ہے، عظمت و احترام کے خلاف ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، اس کا ادب کیا ہے؟ جتنی ہمارے دل میں ادب ہوگا، عظمت اور احترام ہوگا، اتنی ہی وہ بات دل پر اثر کرے گی، اس کا نور قلب کے اندر داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سننے والا سننے کا حق ادا کر دیتا ہے تو پھر اللہ عمل کی توفیق دے دیتے ہیں، پھر وہ بات دل میں اتر جاتی ہے، اور جب سننے کا حق ادا نہیں کرتا تو محروم رہتا ہے، 50 سال سنتے رہو کچھ نہیں ہونے گا۔ اب موبائل میں تقریریں بھری ہوئی ہے، لیٹے میں حضرت ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہوئی ہے، سن رہے، کیا یہ ہے؟ کیا ہوگا اس سے؟ کوئی عمل آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں صحابہ سے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی
مسجد کے باہر سے نکل رہے تھے اور ان کے کانوں میں اللہ کے نبی کی آواز آ گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ آنے جانے والوں نے کہا کہ یہاں بیٹھ گئے، کہا اللہ کے نبی کی آواز میرے کان میں پڑی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گئے۔ تو ہم کیسے اپنی سہولت کے لیے پتلی گلی سے بچ نکلتے ہیں اور راستے نکالتے ہیں، ارے صاحب یوں ہے، فلانا ہے، ڈھمکا ہے نا۔ لیکن جو سچا عاشق ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے اور ڈر خوف ہوتا ہے، وہ راستہ نہیں نکالتا، وہ تو ڈائریکٹ عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاتا ہے۔ تب وہ بیٹھ گئے، تو آنے جانے والے سامنے کیا آپ یہاں بیٹھ گئے؟ کیا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آواز میرے کان میں آ گئی، بیٹھ جاؤ، تم بیٹھ گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسجد والوں کے لیے فرمایا تھا کہ بیٹھ جاؤ، آپ تو مسجد کے باہر تھے، آپ کے لیے چھوڑے۔ وہ بھی سمجھ سکتے تھے کہ نہیں؟ بولیے، سمجھ سکتے تھے نہیں کہ بھائی تو جو لوگ مسجد میں کھڑے ہوں گے ان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، میں تو مسجد کے باہر ہوں، سمجھ سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن آئے ہیں قربان جائے، وہ تو مسجد والوں کے لیے تھا، آپ تو مسجد کے باہر ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی نے تشریح نہیں کی تھی کہ مسجد والوں بیٹھ جاؤ۔ اگر اللہ کے نبی فرماتے کہ مسجد والوں بیٹھ جاؤ تو پھر میں مستثنا تھا، میں اس سے بڑی ظلمت تھا، پھر میں چلا جاتا۔ اب آپ نے تو جنرل بات فرمائی کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گئے۔ یہ تھی صحابہ کی شعور، بیداری، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کے رسول ناراض ہو جائے۔ یہ اور تم اور میں جان بوجھ کر سمجھتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے حکم کو ٹھوکر مارتے ہیں، جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے ہیں، اس کی دھجیاں مارتے ہیں۔ احساس نہیں۔ تو بہرحال آپ حضرات اللہ کی مہربانی سے توفیق سے بیٹھ گئے جی، تو وہ بھاگ کے گیا نہیں کہ تم 5 صف والے بھاگ گئے، تم بیٹھ گئے، ماشاءاللہ بڑے آپ نے تیر مارا، بڑا کمال کیا۔ نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ تو گیا، لیکن تمہیں پورا نفع اس مجلس کا حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ تو بہرحال اس لیے مجھے آپ کو ہر وقت شیطان سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے بچاتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ نے قرآن میں 1-2 جگہ نہیں، کتنی ہی جگہ قرآن میں بار بار ان الشیطان لکم عدو مبین، ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ مبین کا لفظ ہے، کھلا ہوا دشمن تمہارا، چھپا ہوا نہیں، کھلا ہوا، ظاہر کھلا ہوا دشمن ہے جگہ جگہ۔ باپ اپنے بیٹے کو بتا دے کہ دیکھو یہ دشمن، اس سے ہوشیار رہنا، 2-4 بار کہہ دے تو زندگی بھر یاد رکھے گا، بھولے گا نہیں جی۔ اور اللہ اتنا کہہ رہا قرآن میں، اس سے زیادہ سچی اور حق بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ اتنا قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے، شیطان کھلا، شیطان کھلا۔ پھر بھی ہم اس کو کہتے ہیں یہ تو پیارا عزیز ہے، میرا جگری دوست، اس کو چھاتی سے لگا، اس کو دشمن سمجھتے ہی، دشمن سمجھتے تو بچتے اس سے، وہ اسباب، وہ لائن اختیار کرتے جس سے شیطان کا داؤ ہم پر نہ چلتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ملتا ہے، حضور کیا دعا فرمایا؟ اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ابلیس سے، شیطان سے، اور آگے ایک لفظ اور ہے وجنودہ، اور اس کے لشکر سے، اس کی جو ذریات ہے، اولاد ہے، اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اس سے بھی مجھے محفوظ رکھ اور شیطان سے بھی محفوظ رکھ۔ تو وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے چیلے چپاٹے تو کتنے ہیں اندر جانے،
تو حضور کا جو جملہ ہے دعا میں وہ جنود کا لفظ ہے، وہ جنودی، جنود کہتے ہیں لشکر کو، جنود کے معنی ہوتے ہیں عربی کے اعتبار سے لشکر کو، جو بے شمار بے گنتی تعداد میں ہو اس کو وہ جنود کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لشکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، ابلیس سے اور اس کے لشکر سے تیری حفاظت میں مجھے رکھ، میں پناہ چاہتا ہوں میں۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، یہ پنج جھپکی کتنی دیر لگی؟ اتنی دیر کے لیے بھی تم مجھے میرے نفس کے سپرد مت کرنا، کتنی سی دیر کے لیے، اور شیطان کے سپرد کتنی سی دیر کے لیے نہ کرنا۔ بتائیے کتنا اہم مسئلہ ہے جس کو ہم نے کھیل سمجھ رکھا، معمولی سمجھ رکھا۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے مانگنا بھی چاہیے مدد، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے، اور خالی اسی پر بھروسہ کر کے مت بیٹھ جائیے کہ بس مانگ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، نہیں، وہ اسباب بھی اختیار کرنے ہوں گے جن کے ذریعے سے شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے حفاظت ہوتی ہے۔ وہ اسباب تمہیں مجھے اختیار کرنا پڑیں گے، سب یہ دعا جو ہے سہارا دے دے گی اور بچ جائیں گے۔ اور اگر خالی دعا پر ہی ہے، اسباب نہیں اختیار کرتے، تو بہت مشکل مسئلہ ہے۔ دیکھو ہم سب جو نماز میں نہیں آتا ہے، بیچارہ ان پڑھ ہے، دیہاتی، اس سے بھی پوچھو کہ رے رزق کون دیتا ہے، بتاؤ کیا جواب دے گا؟ بیچارہ وہ ان پڑھ آدمی بھی دیہاتی کیا جواب دے گا؟ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا جواب دے گا؟ اچھا، آپ کو اللہ کہنے میں بھی شرم آ رہی ہے؟ دیکھو بیٹھا ہے نا، اس لیے نہیں کہنے دے رہا ہم کہ تم نے اگر اللہ کہہ دیا تو نیکی مل جائے گی، تو نہیں کہنے دوں گا، تو چپ چاپ ایسے مجھے دیکھ رہے ہو، سن رہے ہیں جیسے میری اردو آپ سمجھتے نہیں، آپ عربی جاننے والے ہیں یا انگلش جاننے والے ہیں، تو میری اردو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا بولے گا، تو آپ جواب نہیں دیتے، کیا جواب دے گا؟ اللہ کہے گا نا، پھر اس سے کیا بیٹھا رہے گھر میں مت جا کمانے، جی کمانے گا؟ وہ کہے گا ابے اللہ تو دیتے ہی ہے، لیکن اسباب مجھے اختیار کرنا پڑیں گے، اس نے وہ روزی دینے کے لیے دنیا میں اسباب بھیجے ہیں، اس اسباب اختیار کروں گا تو روزی ہوگی۔ یہ سمجھ میں آتا ہے؟ ایسے ہی میرے پیاروں، نفس اور شیطان کی مکر و فریب سے، اس کے جال سے، اس کے چنگل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اسباب اختیار کرنا پڑیں گے، جن اسباب کے اختیار کرنے سے دونوں کی شرارت سے، نافرمانی اور گناہ سے بچے۔ ایک اسی کی دیکھو مثال قرآن کہتا ہے 18 پارے کی آیت، حضور قرآن اے محمد اعلان کرو صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اعلان کر دو، کیا کہا؟ قل للمؤمنین، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ان سے کیا ہوگا؟ اسباب اختیار کریں جہنم سے بچنے کے، جہنم سے بچنے کے اسباب اختیار کریں، کیا کریں؟ کہو ان سے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ قرآن کی آیت ہے 18 پاری۔ دیکھو اسباب بتائے نا اللہ نے کہ جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو نگاہ نیچے رکھو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اور آنکھ ہی ایسی ہے نگاہ کہ یہ نگاہ ہی زنا تک پہنچا دیتی ہے، نگاہ ہی زنا تک پہنچاتی ہے۔ اگر نگاہ کی حفاظت ہے، نگاہ پر کنٹرول ہے، تو زنا تک پہنچے گا ہی نہیں۔
یہ لڑکا لڑکی میں جو عشق و پیار ہوتا ہے اور بھاگتے ہیں اور عدالت میں جا کے گاؤں مجلس کرتے کیسے ہوتا ہے؟ کوئی کبھی سنا اندھے لڑکے اندھی لڑکی کا پیار ہوا؟ کبھی سنا؟ جی آنکھیں تو لڑتی ہے، آنکھوں سے تو اشارہ ہوتا ہے اور وہ چنگل میں پھنستا ہے۔ اس لیے اللہ، یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ جہاں سے شک اور فتنے کا، نافرمانی کا، گناہ کا دروازہ کھلتا ہے، اسلام نے، شریعت نے اس دروازے کو بند کیا ہے، اس دروازے کو بند کیا تو کہا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ یہ اسباب، اس لیے میرے عزیز ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ گناہ سے بچانا دعا کرتے ہیں، لیکن بچنے کے اسباب نہیں اختیار کرتے، گناہ سے بچنے کے اسباب اختیار نہیں کرتے۔ اب مسجد سے باہر نکلے، جی دعا کر کے نکلے اللہ نافرمانی سے، گناہ سے بچانا، لا الہ الا اللہ، باہر نکلے، اب یہ آنکھ کو اسباب نہیں اختیار کر رہے اس کو گناہ سے بچانے کے لیے، شیطان اور نفس کے مکر سے بچانے کے لیے اس پر اسباب نہیں اختیار کر۔ اب وہ مسجد سے نکلا نماز پڑھ کے اور نگاہ کا غلط استعمال، کوئی غیر مرد عورت نہیں دیکھ رہا، جی تو میرے پیاروں اسباب بھی اختیار کرنا پڑے گا، جی اسباب بھی اختیار کریں گے تب حفاظت ہوگی۔ خالی جو ہے آپ بس سن لیں اور دعا کر لیں، اس کو بھروسہ کر لیں، دعا بھی کرنا۔ حضرت حکیم محمد مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ پاک، جی ایک صاحب ہے، حضرت اولاد نہیں ہو رہی، بہت وقت ہو گیا شادی کا، حضرت تعویذ دے دیجیے ہو جائے۔ قریب کا آدمی تھا، حضرت نے تعویذ دے دیا کہ لے، لیکن کیا فرمایا، دیکھ تعویذ تو دے دیا میں نے، کمر کا زور لگاتا رہیو، یہ تیرا کام ہے، کمر کا زور تو لگاتا رہیو، تعویذ دے تو تعویذ میں بیٹھ جائے کہ بس تعویذ حضرت نے دے دیا ہے بس ہو جائے، یہ نہیں، اسباب اختیار کرنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو گناہ سے بچنے کے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے، مجھے آپ کو اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں کہ ہم اسباب اختیار کریں گناہ سے بچنے کے لیے، اس لیے گناہ سے بچنے کے لیے اسباب بھی اختیار کرنے کی اشد ضرورت ہے، کھانے سے زیادہ اور پانی سے زیادہ، یا آج کے وقت پانی پینے سے زیادہ ضرورت ہے کہ میں اور آپ ان اسباب کو اختیار کریں جس سے گناہ سے بچا جاتا ہے، ان اسباب کے قریب نہ جائیں جس کے ذریعے سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعلنا سامعین مطیعین واولیاء مخلصین ورفقاء مصاحبین۔ پیارے اللہ، مجھے بھی اور حاضرین مجلس کو بھی اور امت مسلمہ کے ایک فرد کو اے اللہ آپ کی نافرمانی سے، نفس کی اور شیطان کی شرارتوں سے، گناہوں سے بچنے کے لیے اے اللہ اس کا تو خیال ہوتا ہے، ہم مانگتے ہیں، لیکن اے اللہ ان سے بچنے کے اسباب اختیار نہیں کرتے ہیں، نہ دل و دماغ میں یہ خیال گزرتا ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں۔ اے اللہ تو اپنے فضل کرم سے مجھے بھی، حاضرین کو بھی اور امت کے ایک فرد کو گناہوں سے بچنے کے لیے وہ اسباب اختیار کرنے کی ہمت اور شعور عطا فرما جن کے اختیار کرنے سے گناہوں سے اور نافرمانی سے بچا جا سکتا ہے، اور وہ اسباب بھی اختیار کرنے کی شعور و سوجھ بوجھ عطا فرما جن اسباب کے اختیار کرنے سے نیکیوں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، آپ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، جنت کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اے اللہ وہ اسباب نیکی کے لیے اختیار کرنے کی اے اللہ سوجھ بوجھ و شعور اور ہمت اور جذبہ عطا فرمائیے۔ اس مجلس کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ
ہمارے لیے نجات کا ذریعہ فرمائیے، اور اس مسجد کی جتنے مصلی ہیں اللہ آپ سب کے دلوں پر حکومت فرماتے ہیں، سب کے دل آپ کے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ جتنے مصلی آتے ہیں سبھی کو اس مجلس کے اندر بیٹھنے کا شوق عطا فرما، رغبت عطا فرما، اور اے اللہ پھر جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا فرما، ہمت بھی عطا فرما، عظمت ادب احترام کے ساتھ کامل توجہ کے ساتھ عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا آخرت دونوں کی بھلائی کامیابی اپنے کرم سے عطا فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دعا خیر کی مانگی ان سب میں ہمارا امت کا حصہ مقدر فرمائیے، جن شروع سے پناہ چاہیے سب سے ہمارے امت کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه